کانچ، شیشہ، گلاس، آپ جو بھی کہیں، اس جدید دور میں شیشہ بہت زیادہ عام ہے۔ یہ ہمارے فونز میں ہے، تیز رفتار فائبر آپٹک کیبلز میں ہے، ونڈوز میں ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ہم چاروں طرف سے شیشے سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ خود کو تشکیل دیتا ہے۔ سائنسدان ابھی بھی اس بات سے الجھے ہوئے ہیں۔ مطالعے کے ذریعے تحقیق کرنے والوں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی ایک مثالی شکل بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ کبھی بھی قابل حصول نہ ہوگی، لیکن تحقیق کرنے والے ابھی بھی اس کی تلاش کرنے کی جستجو میں ہیں۔ سیلیکا شیشے کی ایک ایسی قسم ہے جسے آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی اور بھی قسمیں ہیں۔ شیشہ تکنیکی طور پر سخت، غیر مستحکم اور ٹھوس ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے مالیکیولز اور آٹمز کی ترتیب میں نہیں۔ گرم کرنے کے بعد شیشہ جب ٹھنڈا اور مستحکم ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مائع نے اچانک حرکت کرنا چھوڑ دیا ہو۔ برف، جہاں پانی کے مالیکیولز ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور خود کو بار بار کرسٹل نما میں بند کر لیتے ہیں، اس کے برعکس جیسے جیسے شیشہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اس کے مالیکیولز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے مالیکیولز اس وقت تک معاہدہ کر لیتے ہیں جب تک کہ وہ ایک ساتھ حرکت نہیں کرتے۔ اگر یہ کوئی ایسا مائع ہوتا جو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بہنا چھوڑ دیتا تو یہ عجیب ہے، تھیوری کیونکہ نظریے کے مطابق ہے۔ ہم آپ کو شیشے کو نچوڑنے کا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ سخت ہے اور آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیشہ ایک نہ ختم ہونے والے مائع کی طرح بہہ رہا، اور یہ سچ ہے۔ 2017 کے ایک مطالعے کا اندازہ لگایا گیا ہے اگر ایک گرجا گھر 1 ارب سال تک کمرے کے درجہ حرارت پر کھڑا ہو کا شیشہ صرف 1 نینومیٹر بہتا ہے۔ اسپین کی ایک اور تحقیقی ٹیم نے 110 ملین سال پرانے عنبر کے نمونوں کی جانچ کی ہے جو کہ قدرتی طور پر مختلف قسم کے درختوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس کے طویل وجود سے یہ تقریباً 2% ہی کم ہو سکا ہے۔ دہائیوں پہلے محققین نے ایک خیال پیش کیا کہ اگر شیشہ اب بھی بہہ جائے اور آباد ہو سکے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرضی مثالی حالت تک، جہاں تصادم کے ساتھ بہتے ہوئے مالیکولز اپنے آپ کو گھنے اور منظم حد تک بندوبست کرنے میں پیش آئے۔ یہ مثالی گلاس وضاحت کر سکتا ہے کہ گلاس ایسا مالیکولز والا مائع کیوں ہے جو بہہ نہیں سکتا، لیکن حقیقت میں اس کے حاصل کرنے کے لیے مائع کو ٹھنڈا کرنے کے معمول کے طریقہ کار استعمال کرنا ہوں گے جب تک کہ یہ سخت نہ ہو جائے۔ اس سے مالیکولز کو ان کے سب سے کم توانائی کے انتظام میں آباد ہونے کا موقع ملے گا۔ اس طرح گلاس میں انٹروپی اتنی کم ہو جائے گی جیسے کسی کرسٹل کی۔ ستم ظریفی یہ کہ یہ بے ترتیب پن ترتیب پیدا کر سکتے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثالی شیشہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ جب 0 ڈگری کے قریب اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے، اس میں حرارت کی گنجائش کم ہوگی۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ غیر مثالی گلاس 2 سطحی نظاموں سے چھلنی ہوگا، مالیکولز کے گچھے جو 2 برابر مستحکم انتظامات کے مابین آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ 0 ڈگری کے قریب جب یہ آس پاس سے مالیکولز سے گھرے ہوں گے، یہ 2 سطحی سسٹم تشکیل کے درمیان کوانٹم ٹنل کر سکتے ہیں جو عمل میں گرمی کو جذب کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ اگر مثالی شیشہ پہلے ہی انتہائی مستحکم ترتیب میں ہے، اس میں بدلنے کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے، لہٰذا اس کی حرارت کی گنجائش گر جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمیں وہ مثالی شیشہ نہیں مل پایا جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ہم قریب آ گئے ہیں شیشہ سازی کرنے والی ایک مختلف تکنیک کا شکریہ جسے ہم ویپر ڈیپوزیشن کہتے ہیں۔ ویپر ڈیپوزیشن کو استعمال کر کے جہاں شیشہ ایک وقت میں ایک مالیکول تعمیر ہوتا ہے، نتیجہ انتہائی مستحکم شیشہ ہے جو کہ مثالی شیشے کی طرح منظم نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم کسی بھی شیشے سے کہیں زیادہ مستحکم ہیں۔ سائنسدان عملی طور پر گلاس کی کامل شکل کی تلاش کر رہے ہیں۔ پروسیسنگ پاور اور ماڈلنگ میں ہونے والی پیش رفت کا شکریہ مثالی انتظامات کے متلاشی نقاشی تیز سے تیز ہو چکے ہیں۔ آخر میں ہم بھی مثالی شیشہ نہیں بنا پائیں گے، لیکن ہم متجسس ہیں اور ہم مستعد ہیں اور ہم کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے گرجا گھر کے نیچے سے زیادہ موٹا شیشہ ہوتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ٹوٹ پڑ جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ صرف شیشے کو بنانے کی تکنیک کی وجہ سے ہے۔ ہم عام شیشے کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم ردی کی ٹوکری میں سے گرافنی بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔